اور ہم جب پیدا ہوئے تو پہلی بار دنیا میں آئے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو اس کے بعد پھر کبھی ہمیں دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور امتحان اور آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے کہ تم میں سے کون دنیا کی زندگی، اب دنیا کی زندگی سب کی یکساں نہیں ہے، کوئی 100 سال ہے، کوئی 50 سال ہے، کوئی 10 ہی سال ہے، کوئی 20 ہی سال ہے۔ جیسے کہ کوئی ایگزامینر کسی طالب علم کو ایگزام ہال میں بٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، اب اتنے ٹائم میں آپ کو اتنا لکھنا ہے، اگر آپ نے اتنے ٹائم میں اتنا لکھا تو آپ کو یہ ڈگری ملے گی، ورنہ آپ کو فیل کر دیا جائے۔ ایسی ایک ڈگری ہے جس کو جنتی ڈگری کہتے ہیں، یعنی جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو الگ الگ ٹائم دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم اچھے عمل کی خاطر آئے ہیں، اگر اچھا عمل کیا تو جنتی ہونے کی ڈگری ملے گی۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اگر اچھا عمل کیا تو جنت ملے گی، نیکوں کے لیے جنت ہے، اور اگر گناہ کیا تو جہنم ملے گی۔ اگر نبی کا بیٹا ہو کر بھی پاپ کیا تو جہنم میں جانا ہوگا، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا حال، نوح علیہ السلام کی بیوی کا حال، لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال ہوا۔ حیرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں پر اتنی غیرت کرتا ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ چاہے تو بخشتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ پکڑنے پر آتا ہے تو صرف گنہگاروں کی محبت کی بنیاد پہ بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہاں میرے وہ جوان جو شرابی ہیروں سے پیار کرتے، محبت کرتے، ہیروئنوں سے پیار کرتے، کرکٹروں سے پیار کرتے، پاپیوں سے، ان کو یہ بات، یہ حدیث بہت غور سے سننا چاہیے کہ آپ اور ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹ نبی کی صحبت میں کبھی آپ بیٹھے، میں بیٹھا کبھی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کا مطلب یہ ابراہیم علیہ السلام کی بہو، کیونکہ لوط علیہ السلام بھتیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی وہ پاپی نہیں تھی، یعنی جس فعل بد میں قوم لوط گرفتار تھی، اس فعل میں اس عورت کا کوئی تعلق نہیں تھا، نبی کی عورت تھی۔ نبی کی اور بیوی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے مگر بدکار نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر ہر مذہب میں برا نہیں مانا جاتا، لیکن بدکاری ہر مذہب میں بری مانی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، بعض انبیاء کرام کی بیویاں کافر ہوئی ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جب قوم لوط گناہوں میں ملوث ہوئی، ان کے گناہ کیا تھے؟ ایک گناہ تو آپ سب جانتے ہیں، قوم لوط کیا گناہ کرتی تھی، مردوں کے ساتھ مرد بدفعلی کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ عورتیں بدفعلی کرتی تھی۔ دوسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ سیٹی بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ عام طور پہ ہم ان کے ایک ہی گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن تفاسیر میں ان کے اور بھی گناہوں کا ذکر آیا۔ وہ تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ اور ان کا تیسرا گناہ یہ تھا کہ جب وہ پیٹ کی ہوا خارج کرتے تو ہنسی مذاق کے طور پہ زور سے خارج کرتے۔ یہ ان لوگوں کے گناہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان سے بارش کو روک دیا، اور جب بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تو وہ لوط علیہ السلام کا چونکہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ بڑے پارسا بنتے ہیں، معاذ اللہ، ہم آپ کو بستی سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا،
پتھر برسیں گے تم پر اللہ کی طرف سے۔ تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہا تو آپ بستی سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جب بستی سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ یہ قوم پاپی ہو چکی ہے، ان پر عذاب آئے گا اللہ کا، لیکن خبردار کوئی پیچھے موڑ کر مت دیکھنا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب بارش رک گئی اور بارش نہیں آئی تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم نے دعا کی کہ اللہ بارش کا نزول فرما، تو پھر بادل آ گئے۔ اور جب بادل آ گئے تو انہوں نے کہا دیکھو لوط تو کہتا تھا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن ہماری دعائیں کیسی قبول ہے۔ اور پھر سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے نیچے آ گئے، بادل سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، تو پھر ایک دوسرے کو بلانے لگے، لیکن جب سب بادل کے نیچے آ گئے تو اس بادل سے بارش برسنے کی بجائے اس بادل سے پتھروں کی برسات ہو۔ پتھر ان کے سر پہ گرا اور پتھر ان کے جسم کو چیرتے ہوئے ان کے جو وہ نیچے کے مقام سے باہر ہو گیا۔ تو یہ تو قوم لوط کے پاپ کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی اس فعل بد میں مبتلا نہیں تھی جس میں قوم لوط مبتلا تھی، لیکن ان گنہگاروں کی محبت اس عورت کے دل میں تھی۔ اس نے پلٹ کر کہا ہائے میری قوم، بس اتنا کہنا تھا محبت سے، ہائے میری قوم۔ اللہ نے اس پہ بھی پتھر برسایا اور اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ یعنی آپ سوچو کہ کوئی گناہ نہ کرے اور گنہگار سے محبت کرے تو اللہ اس پہ بھی عذاب نازل کرتا۔ اب آپ سوچو کہاں قوم لوط کے یہ 4-6 گناہ اور کہاں ہیروں کا زنا، اس کی شراب، اس کے برائیوں کا عام کرنے کا انداز، اور ہمارے جوانوں کا حال یہ کہ موبائل کے اسکرین پر انہوں نے تصویر لگانی ہے تو ہیرو کی لگانی۔ نبی کے صدقے میں سب ملا ہے، حضور کے صدقے میں سب ملا ہے، اور اللہ نے ساری نعمتیں ان کے صدقے میں دی ہے، اور تصویر لگانا ہے اسکرین پر تو ہیروئن کی تصویر، ہیرو کی تصویر، موبائل کی رنگ ٹون لگانا ہے تو گانوں کی رنگ ٹون۔ آپ مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بیوی پاپیوں سے محبت کرے تو اللہ اس پہ بھی پتھر برسا کے اس کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، تو بولو اپنا انجام کیا ہوگا؟ میری قوم کے جوانوں، پہلی اور آخری مرتبہ دنیا کے اندر آئے ہو اور اس دنیا میں صرف اللہ نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری زندگی پگھلتے ہوئے برف کی طرح ہے، نیکی کرو گے تو بھی زندگی ختم ہوگی، گناہ کرو گے تو بھی زندگی ختم ہوگی۔ ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد جیسے جیسے گھڑی کا سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا جا رہا ہے، آپ بھی اور ہم بھی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ میری زندگی بڑھ رہی ہے نہ آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے، زندگی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب زندگی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، پگھلتے ہوئے برف کی طرح زندگی ہے، تو ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے آخرت کے لیے کون سا سرمایہ جمع کیا ہے؟ دولت جمع کرنے والوں دولت کوئی ساتھ نہیں لے جاتا، مکان بنانے والوں مکان کوئی ساتھ نہیں لے جاتا، کپڑوں پہ اترانے والوں کپڑا کوئی ساتھ نہیں لے کر کے جاتا، گانے باجے تماشوں میں ڈوب جانے والوں دنیا کی رنگریلیاں کوئی ساتھ نہیں لے جاتا۔ اگر ساتھ میں کچھ جائے گا، قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے تم دنیا کی کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، اور اس کفن میں کوئی چیز جائے گی، یا تو تمہارا اچھا عمل جائے گا یا تو تمہارا برا عمل جائے گا، مگر یاد رکھنا روتے ہوئے آئے تھے، اگر غفلت کی زندگی گزارو گے تو جنازے میں روتے ہوئے ہی جاؤ گے، مگر اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد بندہ اللہ سے کہتا ہے مولا مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے دنیا میں جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں نے تجھے مہلت تو دی تھی مگر تو نے اس کو کھیل کود میں گناہوں میں ضائع کر دیا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے، زندگی بڑی خوبصورت ہے، اس کو مت گزارو کھیل کود میں، اس کو مت گزارو گیم میں، اس کو مت گزارو فلموں میں، اس کو مت گزارو گناہوں کے اڈوں پر۔ بہت خوبصورت ہے، بہت قیمتی ہے زندگی۔ زندگی کتنی قیمتی ہے، اگر اللہ موت کے قریب کر دے، اگر اللہ موت کے قریب کر دے تو ساری دنیا کی دولت دے کر بھی دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہماری زندگی کا 1 منٹ نہیں بڑھا سکتا۔
एक मिनट नहीं बढ़ा सकता। सोचो ये जिंदगी कितनी कीमती है। इतनी कीमती जिंदगी सजदों में गुजारने की बजाय, इतनी कीमती जिंदगी दुरूद शरीफ पढ़कर गुजारने की बजाय, इतनी कीमती जिंदगी नाते पढ़कर गुजारने की बजाय, इतनी कीमती जिंदगी तिलावत करके गुजारने की बजाय, इतनी कीमती जिंदगी को हम गुनाहों में गुजार रहे हैं। याद रखना मेरे भाइयों, हर इम्तिहान के बाद फिर आप मेहनत करके कोशिश करके दोबारा कामयाब हो सकते हो। जिंदगी के इम्तिहान में एक बार नाकाम हुए फिर दोबारा कामयाब होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए इस दुनिया के अंदर नेकियां करो, गुनाह से बचो। किसी गुनाह को छोटा समझकर भी मत करो। याद रखना गुनाह इंसान को तबाह कर देते हैं। छोटा समझकर कोई गुनाह मत करना, इसलिए कि किसी मुफक्किर ने कहा था कि ठोकर इंसान को पहाड़ों से नहीं लगती बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। तो कभी कभी छोटे छोटे गुनाह ही इंसान को जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाते हैं। और अगर गुनाह से बचोगे ये सोचकर कि मेरा अल्लाह देख रहा है। एग्जाम हॉल में अल्लाह ने भेजा तो सही इस दुनिया के, लेकिन वो निगरानी भी कर रहा। एग्जामिनर एग्जाम हॉल में बैठे हुए लोगों पे निगरानी करता है बिला तमसील। अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। हर वक्त मेरा अल्लाह हम सबको देख रहा है। देखो हम लोगों के सामने बड़े परहेजगार बनते हैं, मुत्तकी बनते हैं, आबिदो जाहिद बनते हैं, लेकिन अकेले में हम क्या करते हैं? लोगों के सामने नेक बनकर कुछ नहीं मिलना। अगर मिलना है तो अल्लाह की बारगाह में नेक बनकर। हम लोगों को देखकर गुनाह नहीं करते और अल्लाह देख रहा है हम गुनाह करते हैं। इस सिलसिले में हदीस पढ़कर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। देखो जब भी दिल चाहे ना गुनाह करने को, पाप करने को, सिर्फ इतना सोचना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और ये तो हर मोमिन का ईमान है, अल्लाह देख रहा है। जब भी दिल चाहे गुनाह कर। आज हम सफर करते हैं कारों में तो गाने लगा देते हैं। आप सिर्फ सोचो अगर उसी हालत में अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाए और मौत आए, गाना सुनते सुनते मरोगे? सोचो तो थोड़ा गौर करो। हजाम की कुर्सी पे दाढ़ी मुंडाने के लिए बैठते हो, कभी सोचा अगर इसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखा? सब कुछ दुनिया नहीं है, ये दुनिया धोखा है, धोखा। दुनिया ख्वाब है, यहां से जाना है, जाने की तैयारी करो। ये दुनिया कुछ नहीं है, इसकी कुछ औकात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन के अंदर पानी मंगवाया और उसमें अपनी उंगली डाली और उंगली डाल करके फरमाया, देख रहे हो कितनी मेरी उंगली गई? कहा हुजूर एक कतरे के बराबर। कैसी को दुनिया कहते हैं और आखिरत समंदर की तरह है। दुनिया खत्म होगी, आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो। जब जब दिल गुनाह करने को चाहे। आज हमारा जवान वो कौन सा गुनाह है मेरे अजीज जो हम नहीं करते? शराब, जुआ, माँ बाप की नाफरमानी, जिना के अड्डों की आबादी, गाने, म्यूजिक, फिल्में, सीरियल, औरतों पे बदनजरी, इसी तरह सूद खाना, जो है वो लॉटरी खेलना, जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, नशा करना, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कब तक? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से जुड़ा है तब तक। एक दिन मौत तो है। बोलो मौत किसी कोई इनकार कर सकता है? मौत का, मौत की तलवार सर पे लटक रही है। नमाजों को तर्क करने वालों, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मौत के वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो नमाज छोड़ने वालों को तकलीफ होती है। एक नमाज में 10 से 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। घंटों भंकस करते बैठते, नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते? नमाज है जिससे उम्र बरकत होती, नमाज है जिसकी बरकत से रोजी में बरकत होती, नमाज है जिसकी वजह से औलाद फरमा बरदार होती, नमाज है जिसकी वजह से चेहरा मुनव्वर होता है, नमाज है जिसकी वजह से आदमी फिट रहता है। जितनी रकअतें नमाज का हुक्म दिया गया ना, उतनी नमाज पढ़ोगे फिट रहोगे। दुनिया में कोई वर्जिश ऐसी नहीं है कि जो हमें दांत की वर्जिश भी बताती हो।
لیکن ہمارے یہاں 29 حروف ہیں اور ہر حروف میں زبان الگ الگ دانتوں سے ٹکراتی ہے. تو گویا کہ قرآن کی تلاوت دانتوں کی ایسی ورزش ہے